إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اس محبت اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی اس حدیث کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھی اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. اس یقین اور اس محبت کے ساتھ اور اس انعام کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ جس کا درود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما لیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم یہاں اس مجلس میں جو غالباً 40ویں کے سلسلے میں ڈاکٹر بلال کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، ہم لوگ اکٹھے ہوئے. تو وہ بڑی اچھی خاتون تھیں، میری کافی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. بہت اچھی نیک خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کشادہ فرمائے، بخشش اور مغفرت کے دروازے بھی کشادہ فرمائے. تو نیک اولاد کا عطا ہو جانا یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ کسی کو نیک اولاد کا مل جانا. ورنہ آج لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلی جاتے ہیں، پیچھے ایون ان کی اولاد میں سے ان کے لیے کوئی ختم شریف، کوئی قرآن خوانی، درود پاک، اللہ کا ذکر، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کا کوئی بعد میں نام لیوا بھی نہیں ہوتا، کوئی نام لینے والا بھی نہیں موجود جن سے. کیونکہ آج جو ماحول جا رہا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آداب ختم ہو گئے، محبتیں ختم ہو گئیں، اخلاقیات ختم ہو گئی، اخلاقی قدریں ختم ہو گئی، تعلقات اور دلوں کے جو رابطے تھے وہ ختم ہو گئے. لوگوں کے اندر وہ پیار اور محبت اور احترام ہی نہیں رہا جو ان سے. تو اس دور میں نیک اولاد کا بھی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے،
بہت بڑی نعمت ہے کہ بھی آپ نے محفل کا کوئی موقع ان کے کوئی سال ثواب کے لیے کسی مجلس کا کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا. ان کو کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا تھا، مگر جو لوگ جن کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی رحمت ہے، وہ ان چیزوں کو آج بھی سمجھتی ہیں جن سے. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک حصہ، ایک آیت کا تلاوت کیا کہ وہ لوگ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کے جانے کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، ان ایمان والوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ دعا کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کو بھی بخش جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو جو ایمان کی حالت میں جائے گا دعا تو اس کے لیے بخشش کی، کافر کے لیے تو دعا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے دعا ہے جو ان سے. تو جو لوگ اپنے مرنے والوں کو صاحب ایمان اور ان کا یقین ہے کہ ہمارے والدین آباء و اجداد جن سے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تو وہ ان کے لیے ضرور ایسی ایصال ثواب کی مجلس یا محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس کا ثواب ہمارے مرنے والوں کی روح کو پہنچے گا. اور پھر ان میں اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ نیک اولاد جو ان سے ہے، نیک اولاد. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی شریف سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت ہے، اور میں نے حضرت ابو سعید خدری کے مزار پر حاضری دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استنبول قسطنطنیہ کے اندر ان کا مزار ہے، سمندر کے کنارے. حضرت ابو سعید خدری، یہ ان سے حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث بتائی جس میں حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں درود پڑے اس کی آواز میں جو پہنچتی ہے. اس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں. میں نے ان کے مزار شریف کے اوپر بھی حاضر، ان کا بھی مزار وہیں قسطنطنیہ استنبول کے سمندر کے کنارے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا، پہاڑوں کی مثل اپنی نیکیاں دیکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی نیکیاں پہاڑوں کی مانند دیکھے گا. یار یہ کیا پہاڑوں کی انبار لگے ہوئے ہیں میری نیکیوں کے. تو وہ عرض کرے گا کہ یہ نیکیاں مجھے کہاں سے ملی ہیں اتنی. یعنی وہ حیران ہوگا کہ میری تو زندگی میں کوئی ایسی اعمال ہی نہیں تھی. وہ حیران ہوگا تو وہ عرض کرے گا اتنی نیکیاں پہاڑوں کی مثل مجھے کہاں سے مل گئیں. تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت ہے، جو تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے تیری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتا تھا. بھلے اس شخص کے ایسے اعمال نہیں تھے کہ وہ بخش دیا جاتا،
یا اس کی مغفرت ہو جاتی، مگر وہ قیامت والے دن اپنی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا، یہ نیکیوں کے پہاڑ؟ تو اسے کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی دعائیں مغفرت ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا جو تیری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتا تھا، یہ اس کی دعائیں مغفرت ہے، یہ جو تجھے نیکیوں کے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صالح بندے کو جنت میں اللہ تعالیٰ بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ اتنا بلند مقام میرے لیے جنت کے اندر؟ یعنی ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، ہر بندے کو اپنی حیثیت کا پتہ ہوتا ہے، لوگ بھلے اس کو جتنا مرضی نیک مانیں گے، مگر اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، یا میری حقیقت کیا ہے، یا میری حیثیت کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایک جنت میں اللہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ مقام میرے لیے، یا اللہ یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یعنی یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس پرسپیکٹو کے اندر کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے تو یہ مقام تیرے اعمال کی وجہ سے تو یہ مقام نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہے گا کہ یہ تیرے نیک بیٹے کی دعا کی برکت ہے جو تجھے جنت کے اندر اور پھر اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیک اولاد کا مل جانا یا نیک اولاد کا حاصل ہونا، اور نیک اولادیں جن کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، جن کو آپ نے حدیث کی تعلیم دی ہے، جو لوگ قرآن کو حدیث کو جن گھروں کے اندر قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ نیک اولادیں نہیں جو انسان کے یعنی اولاد کی وجہ سے، اگر نیک اولاد ہے، اولاد کی وجہ سے بندے کو جنت میں کس مقام پر فائز کر دیا جائے گا، نیک اولاد کی وجہ سے بندے کو کس قدر نیکیوں کے پہاڑ عطا کر دیے جائیں گے، یہ صرف نیک اولاد کی وجہ سے، نیک اولاد کی وجہ سے۔ تو نیک اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ جو آج مرنے کے بعد اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں، کبھی زندگی میں ان کی قبر کے اوپر جانا ہے، بلکہ میں نے بعض ایسی بھی اولادیں دیکھی ہیں جن کو دفنا کر خود آئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے، ہماری ماں کی قبر کہاں ہے۔ کبھی گئے ہوں کوئی سال ثواب، کوئی قرآن پڑھنے، فاتحہ شریف پڑھنے، درود شریف پڑھنے، نعت شریف پڑھنے، کوئی چیز پڑھنے کے لیے گئے ہوں اصالِ ثواب کے لیے، تو پتہ ہو نا، تو پتہ ہو۔ یہ نیک اولادیں جو اپنی قبروں اپنے باپ کی قبر کے اوپر بیٹھ کر جا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اس کے بندوں کا ذکر پڑھتے ہیں جا کر، تو پھر ان لوگوں کو ان کے ماں باپ خواب کے اندر بھی ملتے ہیں اور اچھی حالت میں ملتے ہیں، بخشی ہوئی حالت میں ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اولاد جو ہے اگر یہ ماں باپ کو جنت میں اتنا اعلیٰ مقام اور نیکیوں کے پہاڑ لے کے دے سکتی ہے، تو پھر اس کے آپ اپوزٹ آ جائیں، اس کے پیرل کہ جو
جو خراب اولاد ہے، جو بدماش اولاد ہے، یا جو آداب نہیں جانتے، بے ادب گستاخ ہیں، وہ پھر جن کو ان سوال تو ہوگا قیامت والے دن کہ نہ تم نے ان کو قرآن کی تعلیم دی، نہ تم نے ان کو حدیث کی تعلیم دی. اور وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر نیک اولاد ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں، تو پھر جو خراب اولاد ہے وہ ماں باپ کو کا بیڑا گرک بھی کروا سکتے ہیں، ان کا نقصان بھی کروا سکتے ہیں جن سے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے. اور نیک اولاد تبھی ہوگی جب آپ رزق حلال کمائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پوری سر تسلیم خم کریں گے. جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو مانیں گے، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو بجا لائیں گے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں گے، جس قدم کو اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا وہ اٹھائیں گے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سود سے بچیں گے، رشوت سے بچیں گے ہم جن سے. تب اللہ تعالیٰ اور اس کے حلال کھائیں گے. تو جو کھائے انسان، جو بیج بوتا ہے کاٹتا وہی ہے، جو بویا ہے کاٹنا اس نے وہی ہے جن سے. پھر نیکوں کی اولاد بھی آگے نیکی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے عموماً، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ دیکھیے عموماً ہم نے دیکھا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، وہ آگے اس کو ڈاکٹر ہی بناتا ہے. حافظ قرآن کا بیٹا حافظ قرآن ہی ہوتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. نمازی کا بیٹا نمازی ہوگا. اچھا میں نے خود دیکھا جوا کھیلنے والوں کے بیٹے بھی جوا ہی کھیلتے ہیں اور باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے ہیں. شرابیوں کی اولاد شراب ہی پیتی ہے اور باپ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتی ہے. یہ ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو نیکوں کی اولاد نیک ہوتی ہے. تو جیسے آپ خود ہوں گے ویسے ہی آگے آپ کی اولاد بھی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد، ایسی اولاد عطا فرمائے کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہمیں سرخرو کرے، جو ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان بنے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، صحابی رسول، انہوں نے اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے. اب یہ وہ دور ہے جب پتھر ہوتے تھے، پتھروں کے اوپر، کنکروں کے اوپر، کنکر، پتھر، ریت، بجری، اور اس کے اوپر وہ طواف ہوتا تھا جن سے. آج کی طرح نہیں ہے کہ وہ سمندر کی 7ویں تہہ سے جن سے وہ جو گرینائٹ ماربل نکال کر جس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے کہ آپ اس کے اوپر طواف کر رہے ہیں جن سے. تو وہ اس وقت کے طواف کچھ اور ہوتے تھے. تو وہ ایک نوجوان اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی طواف فرما رہی ہیں. تو اس نے جب طواف کر لیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر طواف کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ادا کرنے کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. ایک سانس کا. ماں کے حق کی بات کرتا نہیں. ماں کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ عجیب و غریب مقام ہے. حضور نے تو جنت کو ماں کے پاؤں کے قریب فرما دیا حدیث میں کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، تمہاری ماں کے پاؤں کے قریب ہے جنت.
ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اب اس نے چوتھی دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میری ماں کی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تمہارا باپ، تمہارے والد۔ اب حدیث میں اب آپ دیکھیں کہ روایات میں تو یہاں تک آئے کہ باپ کی دعا جو ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، جب ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ روایات کے اندر کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ ایک اتنی تاثیر ہے باپ کی دعا میں، جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ باپ کی دعا ایسی ہے، جبکہ باپ کا درجہ چوتھے نمبر پر آیا ہے۔ پہلی دفعہ بھی حضور نے فرمایا تمہاری ماں، دوسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا تمہاری ماں، تیسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ حضور نے باپ کا فرمایا۔ تو جب باپ کی دعا کا یہ عالم ہے تو پھر ماں کی دعا کا کیا عالم ہے؟